آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جنرل باجوہ کے حوالے سے۔ یہ بتائیے کہ فروری کے بعد ارشد شریف کو قتل کس نے کیا؟ اب یہ ہمارے سپہ سالار کا موازنہ ہو رہا ہے بھارتی سپہ سالار سے۔ عمران خان صاحب کی کئی بھی بات اور ان کا یہ کہ جی ہم اسمبلیوں سے باہر آنے لگے ہیں، سیاسی ماحول جو ہے وہ ایک ڈائریکشن کی طرف اب جانا شروع ہو گیا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہے وہی کام کرتے ہیں جو جمہوریت کے خلاف ہوتا ہے۔ پرویز الہی صاحب کو ان لوپ لیا گیا ہے، یہ بالکل 11th آر کے اوپر جا کے لیا گیا۔ مسلم لیگ نون نے جو حکمت عملی اپنی بنانا شروع کی ہے، اعظم سواتی صاحب کو آج صبح گرفتار کر لیا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، عمران خان صاحب کا جو کل کا جلسہ ہے اس کے بعد سے سیاسی ماحول میں اور جو انہوں نے اعلان کیا تھا ایک دم گرمی آ گئی ہے، اور ہر جگہ اب ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کی کئی بھی بات اور ان کا یہ کہ جی ہم اسمبلیوں سے باہر آنے لگے ہیں اور اس سلسلے میں ہم مشاورت شروع کر رہے ہیں۔ ایک سیاسی ماحول جو ہے وہ ایک ڈائریکشن کی طرف اب جانا شروع ہو گیا ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک بات بھی کہی تھی کہ جیسے ہی آرمی چیف کی تعیناتی ہوگی تو ایک چیپٹر بند ہوگا اور سیاست کا ایک دوسرا چیپٹر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ کل رات سے لے کر اب تک بہت سے سیاستدانوں سے گفتگو ہوئی، کئیوں نے اس کو سراہا، کئیوں نے اس کی مخالفت کی، کئیوں نے یہ کہا کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہی کام کرتے ہیں جو جمہوریت کے خلاف ہوتا ہے، کئیوں نے کہا کہ نہیں، استعفیٰ دینا جو ہے وہی ایک وے آف پروٹیسٹ ہے، تو اگر وہ یہ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ بھی کامنٹس کے اندر جو ہے وہ ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ لیکن اس کے بعد ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہوئی وہ آج صبح سے جو سٹارٹ ہوئی وہ یہ تھی کہ اعظم سواتی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، جنہیں پہلے بھی گرفتار کیا گیا تھا اور جس کے بعد انہوں نے الزامات لگائے تھے کہ جی ان کے اوپر برہنہ کر کے تشدد کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور الزام لگایا کہ ان کی بیٹی کو جو ہے وہ ایک ویڈیو بھیجی گئی ہے ان کی اور ان کی وائف کی، جس میں انہوں نے یہ الزام لگایا کہ کوئٹہ کے اندر جو ہے وہ جب ایک جگہ پہ ٹھہرنے کے لیے گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ جو ہے یہ ویڈیو شوٹ کی گئی ہے۔ تو اعظم سواتی صاحب کو آج صبح گرفتار کر لیا گیا ان کے فارم ہاؤس سے۔ لیکن میں اس پوائنٹ کے اوپر آنے سے پہلے ذرا آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ اعظم سواتی صاحب نے کل اپنی سپیچ کے اندر جو انہوں نے جلسے میں کی تھی اس میں ایگزیکٹلی انہوں نے کیا کہا تھا، ذرا آپ کو وہاں سے ذرا ایک منٹ کے لیے لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا جی رجیم چینج کے مرکزی کردار حقیقی آزادی کا ہر فرد یہ پوچھ رہا ہے کہ کپتان کی حکومت کو کیوں گرایا؟ تمہارے پاس میرے کپتان نے شوکت عزیز کو بھیجا، ایکچولی وہ شوکت ترین کہنا چاہتے تھے، انہوں نے شوکت عزیز کہہ دیا، شوکت عزیز کو بھیجا کہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں نا، میں نے اس وقت وزیر خزانہ کو بھیجا تھا آرمی چیف کے پاس، ان کو کنونس کرنے کے لیے کہ جناب اس کو روکیں، اس طریقے میں تمہات کو روکیں ورنہ بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ اس کی بات کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا آج بھیڑ بکریاں سمجھ کے کر کہہ رہے ہو کہ معیشت تباہ ہو گئی۔ میرے ملک کے معزز ججوں یہ بتاؤ، عمران خان کا قتل کرنے والے، مجھ پر تشدد کرنے والے، شہباز گل پر تشدد کرنے والے جنرل فیصل اور فہیم پر ایف آئی آر درج کیوں نہیں ہوتے؟ جنرل باجوہ جاتے جاتے کہہ گئے کہ فروری سے فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بتائیے کہ فروری کے بعد ارشد شریف کو قتل کس نے کیا؟ اب یہ اس قسم کا سوال جو ہے نا وہ ایک ڈائریکٹ مطلب الزام تراشی بھی ہے ان اے وے ادارے کے اوپر۔ یہ بتائیے اعظم سواتی پر تشدد کس نے کیا اور اس ملک کے محبوب لیڈر پر قاتلانہ حملہ کس نے کیا؟ باجوہ صاحب چند سوال ہیں آپ سے۔ بھارت کا جنرل پانڈے آرمی چیف کے اس کے اثاثے 29 لاکھ کے ہیں۔ اب یہ ہمارے سپہ سالار کا جو ہے موازنہ ہو رہا ہے بھارتی سپہ سالار سے۔ انہوں نے کہا اس قوم کو بتا کے جاؤ کہ تمہارے اثاثے کتنے ہیں اور کیسے بنائے، میں سوال پوچھتا رہوں گا جب تک جواب نہیں ملے گا۔ ہماری قومی سلامتی کے ادارے میں کون سے ایسے بغیرت ہیں جو ماؤں بہنوں کی ویڈیو بناتے ہیں، جو ججوں کی، سیاستدانوں کی، صنعت کاروں کی فائلیں بناتے ہیں؟ آؤ اس سینئر سٹیزن، میں تمہارے سامنے پتھر کی طرح کھڑا ہوں۔ جنرل عاصم منیر، تم ہماری افواج کے بہادر آرمی چیف ہو، ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں، اپنے ادارے کو مضبوط بناؤ۔ حالانکہ تمہارے اپنے ادارے کے اندر میرٹ پہ تمہیں نہیں آنے دیتے تھے۔ حقیقی آزادی کے چاہنے والوں، آؤ مل کے اپنے کپتان کا ساتھ دیں۔ جن بغیرتوں نے ویڈیو بنائی انشاءاللہ ان کو ننگا کریں گے، ان کی مائیں، بیٹیاں، بیویاں میرے لیے معزز ہیں، لیکن ان بغیرتوں کو پوری قوم ننگا کرے گی۔ اللہ میری عمر بھی میرے اس کپتان کو دے دے۔ تو یہ اعظم سواتی صاحب کی سپیچ تھی جو کل انہوں نے جلسے کے اندر کی۔ اب جب انہوں نے یہ سپیچ کی تو اس کے بعد ٹویٹس آلریڈی، وہ کل آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ ٹویٹس تو انہوں نے 2 کی تھیں جس میں انہوں نے جو ہے وہ ڈائریکٹ گالیاں دی تھیں، میجر جنرل فیصل کو بھی اور جنرل باجوہ کو بھی جو ہے برا بھلا کہا تھا انہوں نے۔
تو ایف آئی اے نے جو ہے وہ اعظم سواتی صاحب کو چک شہزاد کے ان کے فارم ہاؤس سے جو ہے وہ گرفتار کیا. گرفتاری کے دوران سینیٹر اعظم سواتی نے ایف آئی اے ٹیم سے مکالمے میں کہا کہ ایف آئی اے کے افسر ایاز میرے مجرم ہے, میں انہیں یہاں دیکھنا نہیں چاہتا, میں نے کوئی جرم نہیں کیا, اس کا طریقہ یہ مجھے گرفتار کر کے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں, اپنی تفتیش کریں, ہر طرح سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں. سینیٹر اعظم سواتی نے کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ سیکٹر کمانڈر کے بدماشوں کو لے کر آئیں, اس کے حکم پر چلیں, قطعاً ایسا نہیں ہوگا. اعظم سواتی اپنا موقف ریکارڈ کرانے کے بعد ایف آئی اے ٹیم کے ساتھ چلے گئے. اعظم سواتی کی حالیہ گرفتاری ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ اسلام آباد میں درج نئے مقدمے کے اندراج کے بعد جو ہے وہ عمل میں آئی ہے. تو یہ سب کچھ ہوا جب ان کو چک شہزاد سے گرفتار کیا گیا. اچھا, اس کے بعد میں ایف آئی اے نے جو ہے وہ اعظم سواتی کو جوڈیشل مجسٹریٹ وقاص احمد کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا, جہاں پہ جو تفتیشی افسر تھا اس نے کہا کہ اعظم سواتی کو متنازع ٹویٹس پر گرفتار کیا گیا ہے, انہوں نے ٹویٹ سے انکار نہیں کیا اور دوسری مرتبہ جرم کا ارتکاب کیا ہے. تو بیسکلی وہ جو ٹویٹس تھیں وہ وجہ گرفتاری بنی. اس کے بعد وہاں پہ اعظم سواتی صاحب کی جانب سے جو وکالت ہے وہ بابر اعوان صاحب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اعظم سواتی کا 164 کا بیان نہیں لیا گیا, پہلے بھی بے ایمانہ تشدد کیا گیا تھا جسے ابھی تک ریکور نہیں کر سکے. عدالت نے وکلا کے اصرار پر اعظم سواتی کو گرفتار کر کے لانے والے ایف آئی اے اہلکاروں کے نام آرڈر شیٹ میں نوٹ کروا دیے اور جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کر لیا. بعد ازاں ڈیوٹی مجسٹریٹ وقاص احمد راجہ نے اعظم سواتی کے جسمانی ریمانڈ کی منظوری کا تحریری حکم نامہ جو ہے وہ جاری کر دیا. پھر جسمانی ریمانڈ 2 دن کا جسمانی ریمانڈ بھی جو ہے وہ دے دیا گیا. اس کے بعد حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا کہ اعظم سواتی نے درخواست کی ہے کہ حراست کے دوران تشدد کا خدشہ ہے. عدالت نے ہدایت کی کہ تفتیشی افسر دوران ریمانڈ قانون کے مطابق تفتیش کرے, جبکہ مجاز ہسپتال سے اعظم سواتی کا طبی معائنہ بھی جو ہے وہ کرایا جائے. تو مطلب یہ ساری ڈیولپمنٹس جو ہے یہ عدالت کے اندر جو کاروائی ہوئی یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. اچھا, بابر اعوان صاحب جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم رول آف لاء کے تحت کام کر رہے ہیں. میں نے پوچھا رول آف لاء کے تحت کلبھوشن کو کتنی سزا دی گئی تھی. ایف آئی اے نے کہا کہ جی اعظم سواتی نے ہمارے سامنے ٹویٹ کو تسلیم کر لیا ہے, اعظم سواتی پر تشدد کیا ہراساں کیا گیا. آج بھی عدالت کو ان کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں دکھائی گئیں. قانون کا مذاق بنایا جا رہا ہے اور اس واقعے کو بنیاد بنا کر بلوچستان میں ایف آئی آر درج کی گئی. سواتی کی جان کو خطرہ ہے اور ممکن ہے انہیں مار دیا جائے. اس بار ایف آئی اے والوں کے نام لکھوا دیے گئے ہیں. پہلے کہتے تھے کہ ہم نے نہیں مارا, پاکستان کے کرمنل سسٹم پر لوگوں کا اعتبار نہیں ہے. یہ بابر اعوان صاحب نے ساری گفتگو کی اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے. اچھا, پھر اس میں ایک اور مزید ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ پیمرا نے جو ہے وہ اعظم سواتی کی تقاریر, پریس کانفرنس یا پروگرام نشر کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے. یہ بھی پیمرا کی جانب سے جو ہے آج یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اور ان کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اعظم سواتی نے 26 نومبر کو راولپنڈی میں ہونے والے جلسے میں اداروں پر بغیر ثبوت کے الزامات عائد کیے ہیں. احکامات کی خلاف ورزی پر ٹی وی چینلز کا لائسنس بغیر شو کاز نوٹس معطل کر دیا جائے گا. تو ٹی وی کے اوپر بھی جو ہے وہ اب ان کے کوئی بھی پروگرام کو نشر نہیں کیا جا سکتا. عمران خان صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ بنانا ریپبلک ہی نہیں, جس تیزی سے ہم ایک وسطائی ریاست بن رہے ہیں اس پر مجھے نہایت حیرت و تکلیف ہے. کیسے کوئی اس کرب و آزاد کے احساس سے عاری رہ سکتا ہے جس سے سینٹر سواتی زیر حراست تشدد اور بلیک میلنگ کی غرض سے اپنے اہل خانہ کو بھجوائی جانے والی اپنی اور اپنی قدامت پسند اہلیہ کی ویڈیو کے بعد گزرے. ناانصافی پر ان کے قابل جواز غصے اور مایوسی کو ہوا اس وقت ملی جب سینیٹرز کی جانب سے گزشتہ 2 ہفتوں سے اپنی حمایت میں کی جانے والی استدعاؤں کے باوجود سپریم کورٹ کے دروازے ان پر بند رہے. چنانچہ انہوں نے ٹویٹ کیا اور پھر سے دھر لیے گئے, ریاست کی اس فسطائیت کے خلاف ہر فرد آواز بلند کرے. تو عمران خان صاحب نے جو ہے ان کے حق میں یہ ٹویٹس کیے. فواد چودھری صاحب نے بھی اس معاملے کے اوپر ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی اعظم سواتی کی تنقید سے اتنا خوف کہ انہیں پھر گرفتار کر لیا گیا. اگر آپ لوگوں کو غیر قانونی طور پر اغوا کریں گے تو ان پر تشدد کریں گے, ان کی خواتین کی ویڈیوز بنائیں گے تو ان سے آپ خوفزدہ ہونے کی توقع کرتے ہوں گے, لیکن اب معاملہ خوف سے نکل گیا ہے. ایسے ہتھ کنڈے صرف نفرتیں پیدا کریں گے. اب یہ جو بار بار ویڈیو کا ذکر ہو رہا ہے, اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں سینٹ کی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی. اعظم سواتی صاحب اس کمیٹی کے سامنے پیش ہی نہیں ہوئے, اور ابھی بھی مطلب مختلف جو ادارے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جس ویڈیو کا آپ ذکر کر رہے ہیں بار بار, وہ ویڈیو 2 نمبر ہے, جعلی ہے ویڈیو. تو یہ مطلب, اور عمران خان صاحب جو ہے وہ ساری بیس اس چیز کو بنا رہے ہیں کہ جی یہ بیس ہے, اس کی وجہ سے اعظم سواتی کو غصہ چڑھا, اس کی وجہ سے اعظم سواتی نے ٹویٹ کیا. آپ بیسکلی جو ڈومینو ایفیکٹ جس چیز کی بنیاد کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا ہے, بھائی اس ویڈیو کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ویڈیو جعلی ہے. اب ایک جعلی چیز اگر جعلی ہے, میں ابھی بھی چلے میں اس کے اندر ایک ڈاؤٹ رکھ لیتا ہوں, کیونکہ میں اعظم سواتی کا ایک وہ جو بطور ایک وکٹم ان کی جو ایک پلیسمنٹ ہے میں اسے خراب نہیں کرنا چاہتا. تو
صرف اس بنیاد کے اوپر آپ جو ہے اس کے بعد گالیاں دینا شروع کرتے ہیں، یہ بھی غلط، وہ بھی غلط، یہ بھی غلط، ایک ایسی چیز جو ایگزسٹ نہیں کرتی اس کے بعد. لیکن چلے میں میں پھر یہ کہتا ہوں وہی اس کی تحقیقات پراپرلی کروا لیں. اب وہ ویڈیو کی جب تک تحقیقات نہیں ہوگی تب تک، اور اگر ویڈیو جعلی ہوئی پھر واقعی یہ ثابت ہو گیا کہ واقعی ویڈیو جعلی ہے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ خیر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جی اعظم سواتی صاحب کے خلاف جو ہے وہ کوئٹہ کے ایک پولیس اسٹیشن میں بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے. یہ عزیز الرحمان کوئی شہری ہے، اس کی جانب سے مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور اس میں پنڈی میں جو ان کی تقریر ہے اور ٹویٹر پہ جو انہوں نے ٹویٹس کی تھیں 2، اس کو بنیاد بنایا گیا ہے. اور انہوں نے اس میں کہا گیا ہے کہ جی پاک فوج کے خلاف لوگوں کو اکسانے پر اعظم سواتی کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے. یہ وہی بیسکلی کیس ہے جس کا ذکر بابر اعوان نے بھی کیا تھا بلوچستان میں جو کچھ ہوا ہے. اب آ جائیں کچھ اور خبروں کی طرف. عمران خان صاحب نے جو اعلان کیا کہ جی ہم اسمبلیوں سے جو ہے وہ استعفیٰ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اہم پی ٹی آئی کا اجلاس جو ہے وہ کل ہونے جا رہا ہے اس سلسلے میں، اور اس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے سے متعلق حکمت عملی پر جو ہے وہ غور کیا جائے گا. اجلاس کے بعد پارلیمانی اجلاسوں سے عمران خان صاحب جو ہے مشاورت کریں گے. اسی سے ریلیٹڈ فواد چودھری صاحب نے ایکچولی ایک ٹویٹ کیا، اور ان کے مطلب ظاہری بات ہے پلاننگ جو ہے وہ کس طرح ہو رہی ہے وہ فواد چودھری صاحب کی یہ ٹویٹ سے پتہ لگتا ہے. انہوں نے کہا پاکستان میں کل 859 نشستوں پر براہ راست انتخابات ہوتے ہیں. تحریک انصاف کے استعفوں کے نتیجے میں قومی اسمبلی کی 123، پنجاب اسمبلی کی 297، خیبر پختونخوا کی 115، سندھ اسمبلی کی 26 اور بلوچستان کی 2 نشستوں یعنی کل 563 نشستوں پر عام انتخابات ہوں گے. انتخابات کے نام پر رانا ثناء اللہ کمپنی کو پسینے کیوں آ رہے ہیں؟ عمران خان کا عوام پر اعتماد ہے، اس لیے اپنی حکومتیں تحلیل کر کے انتخابات میں جا رہے ہیں. انتخابات کے علاوہ کوئی اور طریقہ ملک میں سیاسی استحکام نہیں لا سکتا. آئیے انتخابات کی طرف بڑھیں، اب گھوڑا بھی ہے اور میدان بھی ہے. تو یہ وہ نمبر آف سیٹس جو ہیں، یہ بیسکلی جو ٹوٹل نمبر بنتا ہے 563 سیٹیں. اصل فوکس 563 سیٹیں ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ استعفے دے دیے جائیں کہ الٹیمیٹلی آپ کو انتخابات کی طرف ہی جانا پڑے. اچھا اب اس میں جنگ میں یہ جو اگلی خبر ہے اس کو تھوڑا سا میں کنٹیسٹ کرنا چاہوں گا، لیکن جنگ کے اندر یہ خبر آئی ہے. اس میں کہا گیا ہے جی پنجاب اسمبلی توڑنے پر عمران خان اور پرویز الہی کے درمیان اتفاق پہلے سے موجود ہے. ٹھیک ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ دونوں اتحادی جماعتوں کی مرکزی قیادت نے اسمبلیاں توڑنے کے اعلان پر گزشتہ رات مشاورت اور آئندہ لائے عمل طے کرنے کے لیے سر جوڑ لیے ہیں. پرویز الہی نے کہا کہ وہ بلا تاخیر فیصلے پر عمل کریں گے. پنجاب اسمبلی توڑنے کا حتمی فیصلہ ہونے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی ایڈوائس پر فوری صوبائی اسمبلی پنجاب تحلیل ہو جائے گی. اسمبلی اجلاس 27 جولائی سے تاحال جاری ہے اور آئین و قانون کے مطابق جاری اجلاس کے دوران تحریک عدم اعتماد پیش نہیں کی جا سکتی. سو بیسکلی اس اجلاس میں تو پیش نہیں کی جائے گی. تو اجلاس کا تواتر سے جاری رہنا بھی عدم اعتماد کے خطرے سے بچنے کی حکمت عملی کا حصہ ہے، جس کی وجہ سے یہ اجلاس جو ہے ابھی تک چلایا جا رہا ہے، کیونکہ تاکہ اس کے اندر تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ پیش نہ ہو سکے. اچھا میرے پاس البتہ ایک اور سورس سے جو ہے وہ یہ خبر آئی تھی کہ یہ جو پرویز الہی صاحب کو ان لوپ لیا گیا ہے یہ بالکل 11 آور کے اوپر جا کے لیا گیا، جلسے سے تھوڑا پہلے کہ لو جی یہ کرن لگے ہیں. اس کے اوپر کوئی ڈیٹیل مشاورت نہیں ہوئی، کوئی ڈیٹیل سے بیٹھ کے گفتگو نہیں ہوئی، اور بالکل آخری مومنٹ پہ جا کے عمران خان صاحب نے پرویز الہی صاحب کو یہ بات بتائی کہ لو جی میں یہ جا کے اعلان کرنے جا رہا ہوں، اور اس کے بعد یہ اعلان کیا گیا. تو اب وہ اعلان تو کر دیا گیا، لیکن اب پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اس میں سے انہوں نے یہ نہیں کہ انہوں نے منع کیا کہ نہیں جی یہ نہیں ہونا، انہوں نے کچھ نہیں کہا جی ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں تو صحیح ہے. اور اسی لیے پھر جلسے کے بعد بنس الہی کی ٹویٹس بھی آئیں گے جی عمران خان صاحب جب کہیں گے یہ ہو جائے گا، یہ وجہ ہے. لیکن اب ظاہری بات ہے میں دوسری سائڈ کی اسٹریٹجی کے اوپر بھی اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اب پلاننگ جا کس طرف رہی ہے. اس سلسلے میں مسلم لیگ نون نے جو حکمت عملی اپنی بنانا شروع کی ہے اس اسٹریٹجی کے خلاف، اس میں یہ ہے کہ جی وزیر اعلیٰ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے نمبر پورے کرنے ہوں گے، تو گورنر جو ہے وہ پہلے ہی سی ایم کو یہ کہہ دیں کہ جی آپ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں. تحریک عدم اعتماد کے بجائے وہ ان کو کہیں کہ جی آپ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں. اب جب وہاں پہ نمبر گیم آتی ہے تو پھر کلیئر ہوگا کہ اس وقت نون لیگ کے پاس کتنے لوگ ہیں اور پی ٹی آئی کے پاس کتنے لوگ ہیں، اور اس کے بعد ان کو اپنے نمبر جو ہے وہ پورے کر کے دکھانے ہوں گے. 186 جو ہے وہ آپ کو شو کرانا پڑے گا کہ آپ کے پاس پورے ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر تو وہ ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر دوسرا راؤنڈ شروع ہوتا ہے تو دوسرے راؤنڈ میں یہ کافی حد تک چیزیں جو ہیں وہ پھر کلیئر ہو جائیں گی کہ میجورٹی کس کے پاس ہے. تو ان کے ذہن میں، نون لیگ کے ذہن میں جو ہے وہ یہ پلان ہے. اور جب دوسرا راؤنڈ ہوتا ہے
تو پھر جس کے پاس زیادہ نمبر ہوں گے، جس کے پاس بھی میجورٹی ہوگی، وہ اپنا وزیر اعلیٰ لا سکے گا. تو مسلم لیگ نون جو ہے یہ پلان کر رہی. میں تو صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دونوں سائڈز پلان کیا کر رہی ہیں. اوبیسلی کون اس پہ کیا امپلیمنٹ ہو سکتا ہے یہ تو وقت بتائے گا، لیکن دونوں سائڈز پہ پلاننگ جو ہے وہ یہ چل رہی ہے. اور اس سلسلے میں نون لیگ کی جانب سے جو ہے فائنل مشاورت آج اور کل کے درمیان ہو جائے گی کہ اب فائنل ہم نے کرنا کیا ہے اس معاملے میں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر صورتحال یہ ہے کہ وہاں کی اپوزیشن جماعتوں نے بھی جو ہے آج رات اپنا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے جب آپ یہ وی لاگ دیکھ رہے ہو تو تب تک اجلاس ہو چکا ہو. یہ اجلاس جو ہے اپوزیشن لیڈر اکرم دورانی کی رہائش گاہ پر بلایا گیا ہے، اور اس میں تمام اپوزیشن جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز جو ہیں وہ شرکت کریں گے. اس میں بھی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ محمود خان جو ہے وہ ان کے یہ کوشش اسمبلی کو تحلیل کرنے کی، اسے روکنے کے لیے جو ہے وہ بھی اسی حکمت عملی کے اوپر جو ہے وہ کوشش کریں جو پنجاب میں بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہاں پہ وزیر اعلیٰ کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد جمع کروانے کا آپشن بھی وہاں پہ موجود ہے کہ اسے بھی جو ہے وہ جمع کروایا جا سکے. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جنرل باجوہ کے حوالے سے، اور بیسیکلی احمد نورانی صاحب اور ان کے جو ادارہ ہے فیکٹ فوکس، ان کی جو خبر آئی تھی اس کا ڈینائل آئی ایس پی آر نے جو ہے وہ جاری کیا ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی قمر جاوید باجوہ اور ان کی فیملی کے اثاثوں سے متعلق سوشل میڈیا پر جاری کیے گئے اعداد و شمار گمراہ کن ہیں. گمراہ کن اعداد و شمار مفروضوں کی بنیاد پر بڑھا چڑھا کر پیش کیے گئے ہیں. ایک خاص گروپ نے نہایت چلاکی و بددیانتی کے ساتھ جنرل باجوہ کی بہو کے والد یعنی سمدھی اور فیملی کے اثاثوں کو آرمی چیف اور خاندان سے منسوب کیا ہے. یہ سراسر غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ اثاثے آرمی چیف جنرل باجوہ کے 6 سالہ دور میں ان کی سمدھی کی فیملی نے بنائے ہیں. یہ قطعی طور پر حقائق کے منافی اور کھلا جھوٹ اور بدنیتی پر مبنی ہے. آرمی چیف جنرل باجوہ، ان کی اہلیہ اور خاندان کا ہر اثاثہ ایف بی آر میں باقاعدہ ڈکلیئرڈ ہے. آرمی چیف اور خاندان باقاعدگی سے ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں. ہر شہری کی طرح آرمی چیف اور ان کی فیملی ٹیکس حکام کے سامنے اپنے اثاثہ جات سے متعلق جواب دہ ہیں. اور یہ پریس لی جو ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے جنرل باجوہ کے حوالے سے کی گئی. یہ تو پہلی دفعہ ادارے نے اس ٹاپک کے اوپر اب اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے، اور وہ تب جا کے دیا ہے جب ظاہری بات ہے اعظم سواتی صاحب کی ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں نے آپ کو اسپیچ کا حصہ سنایا تھا جو انہوں نے دی تھی، اس کے بعد آئی ایس پی آر نے باقاعدہ یہ، جبکہ جس دن یہ سٹوری آئی تھی احمد نورانی صاحب کی فیکٹ فوکس میں، ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو اس دن جو ہے یہ معلومات آ جانی چاہیے تھیں، لیکن اب آئی ایس پی آر نے باقاعدہ اس پہ جو ہے وہ یہ بات کہی ہے. یہ اب تک کی تفصیلات تھیں. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.